إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں. ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا اور ایک عالم برزخ بعد الموت، جنت اور جہنم کے فیصلے تک. ان تینوں ادوار کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں
افضل اعلیٰ عرفہ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ انبیاء رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ پھر جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھا جاتا ہے ان تینوں ادوار میں، تو اس میں سب سے بلند و بالا مقام اور سب سے افضلیت والی شخصیت وہ اگر کوئی نظر آتی ہے تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ آدم علیہ السلام کی روح اور پھر قیامت تک آنے والی جتنی بھی ارواح ہیں جو آ چکی جا چکی، جو ابھی آنے والی ہیں، جو زندہ رہیں گی، جو زندگی سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی جائیں گی، ماں کے پیٹ میں ہی ان کی موت واقع ہو جائے گی، ساری روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج کوئی اللہ رب العالمین کو مانے نہ مانے لیکن ادھر مان چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے رب ہونے کا اقرار اس وقت ہر شخص نے کیا، مرد ہے یا عورت ہے، مسلم ہے یا کافر ہے، سب نے یہ کہا تھا۔ پھر اس وقت مالک الملک نے دوبارہ ایک اور اعلان کیا، وہ عوام الناس میں، عوام میں نہیں تھا، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں تھا، بلکہ اعلان ہی نہیں، ایک پختہ عہد تھا، وعدہ تھا۔ کس بات کا؟ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام وہ بلند ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ ایک ہی ہستی ہے جس کو اس مقام تک پہنچنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک عہد لیا، میثاق لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں تو سارے نبی ایک ٹائم میں نہیں آئے، دنیا میں سارے نبی ایک ہی وقت میں نہیں آئے۔ کب سے سلسلہ شروع؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی، 10 صدیاں گزر گئیں، دنیا میں شرک نہیں تھا۔ پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آتا ہے جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نبی اور رسول اس وقت عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم جی، نوح جی،
ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، سارے نبیوں کو مخاطب کیا. جی اللہ کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت، نبی بنا دوں، رسول بنا دوں، تمہیں عطا کر دوں، یہ نبوت اور رسالت کا تاج تمہیں پہنا دوں. ثم، تم سب کے بعد یا ہر ایک کے بعد جس کی زندگی میں، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے، پیغمبر آئے، مصدق لما معکم، جو تمہیں نبوت اور رسالت، جو تمہیں کتاب دی گئی ہے، تمہیں شریعت دی گئی ہے، جو تمہیں احکامات دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان سب کی وہ تصدیق کرے کہ اپنے اپنے وقت میں یہ سارے سچے تھے. یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے جو انداز اختیار کیا ہے، جو اسلوب اپنایا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ کتنے زوردار انداز میں یہ آرڈر عام آدمیوں کا نہیں، یہ نبیوں اور رسولوں کا حکم ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لازمی، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، جی چاہا تو کر دیا، نہ چاہا تو چھوڑ دیا، نہیں. کسی نبی کی زندگی میں رسول آ جائے، لفظ ثم بعد میں آتا ہے، یعنی کسی بھی کام کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے تو درمیان میں ثم، پھر یہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے نبی پہلے آ چکے ہوں گے. یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے پہلے آ چکے ہوں گے. اور پھر آگے جملہ بھی جو صیغہ استعمال کیا وہ بھی جمع کا، تم سب نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے، ضرور ایمان لانا ہے. لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا. اور اگر معاشرتی زندگی میں اس کی شریعت کو پروان چڑھانے کے لیے تمہاری نصرت و تائید کی ضرورت پیش آئی تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ مدد کرنی. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ یہ صرف ان نبیوں کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دین اور شریعت پر اٹیک ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے، لوگ اپنی اپنی تعویلیں نکالیں گے، تم نے بھرپور دفاع کرنا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی شریعت کا. قال اقررتم، بات چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ علی ذالکم اصری، جو میں بات کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے اقرار کر لیا. قالوا اقررنا، سب نے کہا یا اللہ بالکل ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا، تم بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ اس دنیا میں سب سے اونچا اور افضل مقام ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح میں. آپ دنیا میں آئے، اللہ اکبر. آپ کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو ایک نور نکلتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے اشرف خاندان میں پیدا ہوتی. ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چن لیا.
پھر کنانا سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا. وصطفانی من بنی ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم سے مجھے چنا. اور وہ مشہور واقعہ ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، جب پیش ہوتے ہیں تو اس نے پہلا یہ سوال کیا کہ جس نبی کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ تو ابو سفیان جھوٹ نہیں بول سکے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ذو حسب و نسب، وہ تو بڑے اونچے خاندان کا ہے. تو ابو سفیان ہرقل نے کہا کذن نبیون تبعثون فی النسب، انبیاء بھی اسی طرح جو بھی نبی آیا اس کا خاندان سب سے اونچا خاندان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ غریب آدمی صرف اپنی شہرت کے لیے یہ کام کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. نبی اس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا خاندان تو پہلے ہی بڑا مشہور ہوتا ہے. دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو اونچی شان لے کر آئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام دیا، اللہ اکبر. آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی صاف ستھری اور سب سے اشرف. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے جب آپ نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا تھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. یہ نبوت کی پہلی زندگی روز روشن کی طرح عیان تھی، صاف اور شفاف تھی، کوئی سیاہ دبا نہیں تھا. آپ نے برملا یہ اعلان کیا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد ہم نے 40 سال تک تمہاری زندگی کو دیکھا ہے، جب بھی تجھے پایا ہے صادق اور امین ہی پایا ہے. جادو وہ جو سب چڑھ کر بولے. یہ دشمن تھے، دشمن بننے والے تھے. ابھی تک تو یہی سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، لیکن دشمنی کے بعد بھی جیسے ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے سچ بول کر آپ کی شان اور عظمت کا نام دیا تھا، آپ کے مقام کو بیان کیا تھا، اسی طرح کوئی صفحہ پہ بھی کھڑے ہو کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو سب نے ایک ہی بات کہی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ میری بات سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. پھر جب نبوت کی بات آتی ہے، اللہ رب العالمین کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، لیکن مالک الملک نے کسی ایک احسان کا بھی تذکرہ نہیں کیا. بس اتنا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، اس کے احسانات اور انعامات کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس لیے اپنے رب کا ہر نعمت پر، ہر احسان پر شکر ادا کیا کرو. لیکن جب نعمت نبوت کی بات آتی ہے، اس عظیم احسان کی بات آتی ہے، تو رب العالمین اس کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. لوگوں تم کفر، شرک اور مختلف قسم کے رسم و رواج اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو کر ان اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. اس وقت ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تمہارے ہی نفسوں سے، تمہاری ہی جانوں سے ایک رسول، ایک نبی کو ہم نے بھیجا جس نے آ کر تمہارے ہر قسم کے گناہوں کو، تمہارے ہر قسم کی ضلالت اور اندھیروں کو پاک اور صاف کر دیا. یہ کون ہے نبی؟ کتنی عظمت و شان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ان کو روشن چراغ قرار دیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج سورج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لفظ صرف سراج نہیں بولا.
آسمان کے سورج کے لیے سراجم وہاجا کہا ہے، زمین کے سورج کے لیے سراجم منیرا کہا ہے۔ روشنی بھی ہے، تپش نہیں ہے۔ نور منیر، ایسی روشنی جس میں ٹھنڈک ہے، روشن بنا کر بھیجا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کتنا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کائنات میں سب سے اونچا مقام ہوگا، اونچا نام ہوگا تو وہ آپ کا ہوگا۔ آج جہاں اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اعلان کیا جاتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ انسان لا الہ الا اللہ صرف پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کر خالی اسٹاپ کر دے، مسلمان نہیں۔ لازمی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہی پڑے گا۔ کون ہے نبی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، دنیا میں کتنی شان اور عظمت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہاں ایک رات میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نفس کی جمع انفس، تمہارے نفسوں میں سے۔ اور ایک رات ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ، فا کی زبر کے ساتھ، انفس نفیس ترین پیغمبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نفیس انسان پیدا نہیں ہوا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے زیادہ حسین و جمیل اور نفیس ترین خوبصورت انسان میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آنکھ دیکھتی بھی کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ جنم ہی نہیں دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ خود اپنے رب کو یہ کہتے تھے یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا، اللہ رب العالمین اسی طرح کا آپ کو بناتا جاتا تھا۔ یہ ہے شان اور عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے فضائل قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، دنیاوی اعتبار سے ایک اور فضیلت۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے نا، تو ہر طرف شرک و بدعت اور شرک کا دور دورہ ہے، کفر کا دور دورہ ہے، بڑے ہی کٹھن حالات۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ، میں تو ان کو دن رات بلاتا ہوں، جتنا ان کو دعوت دیتا ہوں یہ اتنا ہی دور بھاگتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کی زندگی ہے۔ 1050 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی، 950 سال بعد کیا، لوگوں کو سمجھایا، 80 یا 82 بندے مسلمان ہوئے۔ اندازہ کریں کہ وہ نبی کتنا عزم والا اور کتنے صبر والا پیغمبر تھا۔ ہمت نہیں آ رہی، لیکن دنیا میں بالآخر کشتی بنائی، ایک سیلاب آیا، اللہ اکبر، وہ بھی آیا تھا،
وفار التنور، اس طرح پانی ابل رہا تھا۔ لوگوں، مسلمانوں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھو کیوں آیا تھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بیٹھنے والے 2 منٹ نہیں لگے زمین بوس ہو جاتے، پانی جڑوں سے ان کو اکھیڑتا ہے، نام و نشان ہی مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کیا ہم نے ان کو۔ یہ نوح علیہ السلام، یہ ایک قسم کی ان کی معراج تھی زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے معراج آگ کے اندر، اسماعیل علیہ السلام کی معراج چھری کے نیچے، عیسیٰ علیہ السلام کی معراج بظاہر لوگوں کے نزدیک سولی پہ لٹکانا، لیکن یہ سارے کام زمین پر ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، یہ آپ کا معجزہ بھی ہے اور آپ کی شان اور عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، 12 سال تقریباً آپ نے مکے والوں کو واعظ کیا، 12 سال۔ ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، انسان ہے، یہ گوشت اور ہڈیوں کا مرکب اور مجسم ہے، انسان ہے، اس کے اندر دل ہے، بالآخر پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے۔ آج ہم آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں، آ جاؤ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اور یہ بھی ایک اعزاز کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کی امامت کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے فرمایا تھا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ خاتم النبیین کا لقب، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عزت تھی، یہ مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 7 آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے پاس بلایا۔ وجہ کیا تھی؟ بتانا کیا مقصود تھا؟ بتانا یہ تھا کہ لوگوں، میں ساری کائنات کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، 7 آسمان 7 زمین میرے پیغمبر کے نیچے، میرا پیغمبر سب سے اونچا۔ اگر میرے پیغمبر کے اوپر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے اونچا مقام، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا اگر مقام ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہے، باقی ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم شرماتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے۔ کبھی صحابہ کی زندگی دیکھو نا، پہلے کون تھے؟ غلام تھے، حبشی تھے، رومی تھے، فارس کے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سپرد کر دیا، رب العالمین نے آیت نازل فرما دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے ابو بکر، یاد رکھنا، سلمان کو، صہیب کو، بلال کو اگر تو نے ناراض کیا، اللہ رب العالمین تجھ پر ناراض ہوگا۔ کون؟ ابو بکر، جو انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مقام دیا کس وجہ سے بلال کو ملا، صہیب کو کس وجہ سے ملا، سلمان کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنا دیا۔
اس لیے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے صحیح سچے مسلمان بن کر زندگی بسر کریں، پھر وہی عزت لوٹے گی جو اس وقت تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تجھے بول کر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، تیرا عمل یہ بتائے کہ تو صحیح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جو بیان کی ہے، اللہ اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اور قیامت کے دن جب ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین ایک میدان میں اکٹھا فرمائے گا تو وہاں بھی سب سے اونچا مقام ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب میں کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ساری انسانیت مارے مارے پھر رہی ہوگی، سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول ہیں سب کے پاس جائیں گے، آپ ہم اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے، حساب و کتاب تو شروع ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبی جواب دے دیں، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، پھر میں اپنے رب سے سفارش کروں گا۔ اور سفارش کیسے کروں گا؟ میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا، وہ اللہ کی تعریف کروں گا جو ابھی مجھے بھی پتہ نہیں۔ اس وقت اللہ میرے اندر یہ الہام کرے گا، میرے دل میں ڈالے گا، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اس کی تعریف کروں گا۔ پھر مالک الملک مجھے حکم دیں گے ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہو آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے جو کرنا چاہتے ہو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس وقت بھی ہم انبیاء کی بات سنیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، بتوں نے، مشرکوں نے، اب جس نے میری بات نہیں وہ تو میرا امتی میرے ساتھ ہے، اور جس نے میری بات کو نہ مانا، نافرمانی کی، اب تو جان تو تیرا کام جانے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے، یعنی میں نہیں کچھ بھی کہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جان اللہ کے اوپر فیصلے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جن کو فکر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسے، ایک شخص آگ جلاتا ہے نا، آگ، تو جب آگ جلتی ہے تو پھر وہ کیڑے پتنگے، وہ حشرات اڑ کر اس آگ کے اندر وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، لیکن وہ زبردستی اس کے اندر گر کر اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں۔ اب میں انی آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون، یا دوسری روایت میں وانتم تقتحمون فی النار، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، تم زبردستی آگ میں جا رہے ہو۔ یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یعنی آپ کو اتنی ناگواری ہوتی تھی، آپ اتنے پریشان ہوتے تھے اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ آپ کتنے ہم پر مہربان ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسا کام دین کے اندر پسند ہی نہیں کرتے تھے جو مشکل ہو جائے۔
آپ نے کتنے ایسے موقع میں 3 دن نماز تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، کیوں؟ پھر چھوڑ دی، اس لیے کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، وہ مشکل نہ ہو جائے. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. مشقت کی وجہ سے مسواک کا ہر نماز کے ٹائم حکم نہیں دیا کہ امت پر مشکل ہو جائے. حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی مہربان. آپ کی خواہش، آپ تمنا کرتے، کیا فرماتے؟ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. دونوں صحابی کو کہا کہ آسانی کرنا، ان الدین یسرا، دین تو آسان ہے، دین میں مشکل نہ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیوں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ساتھ نرمی کرنا. اور میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں. آپ نے دیکھا نہیں، اونٹ شکایت کر رہا ہے، آپ نے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کی، رحمت کی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قیامت کے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پل صراط پہ کھڑے ہوں گے نا، اللہ اکبر، اس وقت بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نفسی نفسی، سارے نفسی نفسی کہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ رب امتی رب امتی رب امتی اللہم سلم اللہم سلم. یا اللہ میری امت کو سلامتی سے یہاں سے گزار دینا. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ رحمت و شفقت کرنے والے ہیں. یہ اونچا مقام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آخری بات، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یہ بھی شان اور عظمت. سب سے پہلے جنت میں آپ نے داخل ہونا ہے، اور سب سے اونچا مقام، مقام محمود، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہونا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے. جس طرح ربیع رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اسألک مرافقتک فی الجنہ اللہم اجعلنا من مرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.